سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب عابد علی ابن صابر حسین مرحوم اور رضوانہ بنت وراثت حسین ان دونوں اور جو بھی ان کے متعلقین ہیں ان کے لیے سورہ فاتحہ ایک ساتھ کبھی ہمیں بھی امتحان دینا ہے، لیکن کبھی ہم کو بھی آپ اپنا امتحان دینے کے لیے کچھ ایسا کر دیا کریں کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ نہیں آپ کو اردو پڑھنا بھی آتی ہے۔ صلوات پڑھیے۔ جب آپ ہمارا امتحان لیں گے نا تو ہم کو بھی آپ کا امتحان لینا، دونوں کا امتحان چلتا رہے، یا دونوں زبانیں استعمال کر دیا کریں کہ ہندی میں بھی لکھیں اور اردو میں بھی لکھیں، تاکہ ایک ہی وقت میں آپ کا بھی امتحان ہو جائے اور ہمارا بھی امتحان ہو جائے۔ صلوات پڑھیے۔ تو بہرحال ایصال ثواب کی مجلس ہے اور یہ ماہ شعبان المعظم کتنا بابرکت مہینہ ہے، کتنا عظیم مہینہ ہے، کتنا پر فضل پر کرم مہینہ ہے کہ اس کی کیفیات اور اس کی عظمتیں اور اس کی بلندیاں کس طرح ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ اس مہینے میں خوشی ہی خوشی ہے، ظاہراً کوئی غم نہیں۔ یوں تو ماہ رجب المرجب بھی بڑی فضیلتوں کا مہینہ ہے کہ چار ائمہ کی ولادت، گویا ان 4 ائمہ نے اس رجب المرجب کی خوشیوں میں 4 چاند لگا دیے، لیکن اس میں بھی غم موجود ہے۔ غم کی تاریخیں بھی ہیں کہ 3 تاریخ میں شہادت ہے، پھر آپ کے 25 تاریخ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے، پھر 26 میں جناب ابو طالب کی وفات ہے، پھر 28 کو سفر امام حسین۔ لیکن اس شعبان المعظم کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس میں از ابتدا تا انتہا کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے۔ تو یہ عظمت کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت، کہ ابھی زمین کا پہلا قدم حسین کا ہے، نجات پا گیا فطرس کرم حسین۔ تو یہ عظمتیں، یہ بلندیاں، پھر امام زمانہ کی ولادت حضرت عباس علمدار شہزادہ علی اکبر، تو یہ عظمتیں، یہ بلندیاں، یہ مہینہ خود اپنے آپ میں بتا رہا ہے کہ میری عظمت کیا ہے، میری بلندی کیا ہے۔ پھر ایک خصوصیت یہ بھی کہ یہ استقبال ماہ مبارک رمضان ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو ڈائریکٹ نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز کے لیے شرط ہے طہارت کی کہ پہلے آپ وضو کریں گے پھر آپ نماز پڑھیں گے۔ اسی طرح جس طرح نماز پڑھنے کے لیے وضو لازم ہے، اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے کے لیے عظمت شعبان المعظم لازم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو ابھی سے آمادہ ہو جائیے، قریب ہے ماہ مبارک رمضان، تو اس کے لیے آمادگی ضروری ہے۔
पहले ही से अपने आप को इबादत परवरदिगार के लिए, रियाजत परवरदिगार के लिए, तिलावत कुरान मजीद के लिए, आमाल खैर करने के लिए, वाजिबात को अंजाम देने के लिए, मुहर्रमात से परहेज करने के लिए पहले ही से आमादा हो जाइए, ताकि आपको इन कामों को अंजाम देने के लिए कोई दुश्वारी ना हो। सलावत पढ़िए मोहम्मद। क्योंकि माह मुबारक रमजान लिहाजा उस मुनासिबत से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम ने एक मर्तबा कहा कि तुम में कौन है जो साल भर रोजे से रहता है, और कौन है तुम में वो जो रात भर इबादत में मसरूफ रहता है। कौन है तुम में वो कि जो खत्म कुरान करके सोता है। तो ये बड़ा दुश्वार मरहला। देखिए, अगर यूं कहा जाए कि सबसे बड़ा आजादार कौन, तो मैं समझता हूँ हर एक ये कह देगा कि साहब मैं। सबसे बेहतर शिया कौन, तो हर एक कह देगा मैं। लेकिन जहां मसला अमल का आ जाए तो मैं समझता हूं कि फिर सर उठाना बहुत ही दुश्वार हो जाता है। तो वहां वज़्न पैगंबर में भी हर एक सहाबी रसूल और बड़े बड़े दंतरानियां करने वाले थे, मगर अब जो पैगंबर ने कहा कि कौन है तुम में वो जो साल भर रोजे से रहता हो, तो सबके सर झुक गए। अब कौन इसको साबित करे। मगर जनाब सलमान फारसी बुलंद का या रसूल अल्लाह, मैं वो हूँ जो साल भर रोजे से रहता हूँ। अब बात बहुत अजीबोगरीब थी। लोग तो वैसे ही तलाश में रहते थे कि सलमान के लिए कोई बात मिल जाए, लेकिन आज इनको इश्यू मिल गया। आज तो मौका मिल गया, बात इन्होंने अच्छी कह दी, आज तो हम इनको फंसा लेंगे। या रसूल अल्लाह, देखिए आपको कितना एतबार है, इन पर कितना यकीन है। अमा अगर पैगंबर की इस बात पर यकीन होता कि पैगंबर इनको यकीन करते हैं तो यही इनके लिए काफी है। मगर ये जुमला खुद बता रहा है कि मामला सिर्फ सलमान का नहीं है, बल्कि पैगंबर इस्लाम के सिलसिले में भी शको गुमान करते रहते थे। वरना पैगंबर ने कह दिया इनके लिए, तो जाहिर सी बात है ये भी कुछ बोलेंगे नहीं, मगर हकीकत होगी। का क्या हुआ, क्या हमारे साथ ये खाते पीते हैं सब कुछ, और इन्होंने दावा कर दिया कि मैं साल भर रोजे से रहता हूँ। पैगंबर ने भी कहा, सलमान तुमने दावा किया है तो दलील भी पेश करो। पैगंबर खुद कह सकते थे, मगर बता रहे हैं कि देखो जब वक्त इम्तिहान होता है तो मदद नहीं की जाती है। का सलमान तुमने दावा किया है तो दलील भी तुम्हें खुद पेश करना पड़ेगी। या रसूल अल्लाह, आपने फला खुतबे में ये बयान किया था कि अगर कोई इंसान हर महीने में 3 रोजे रखे तो ऐसे है कि जैसे साल भर रोजे से रहता हो। ये मेरा तरीक़ाकार है कि हर महीने में मैं 3 रोजे रख लेता हूँ और साल भर से रोजे से रहने का सवाब हासिल कर लेता हूँ। का सलमान तुमने सच कहा। और चूंकि कुरान मजीद में भी है, मन जाबिल हसनते फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो एक नेकी करे तो उसके बदले में हम उसको 10 नेकियां अता करते हैं। आम दिनों में जब एक रोजा रखा तो 10 रोजे के बराबर, दूसरा रखा तो 20 रोजे के बराबर, तीसरा रख लिया तो ये 3 रोजे 30 रोजों के बराबर 3 रोजे बन जाते हैं। इस तरह से मैं साल भर रोजे से रहने का सवाब हासिल कर लेता हूँ। का बात ठीक है, मगर दूसरा जो दावा किया है वो भी बहुत अहम है। का दूसरा दावा क्या है, कौन है वो जो खत्म कुरान करके सोता हूँ। जनाब सलमान फारसी ने कहा, रसूलल्लाह ये काम भी मैं कर लेता हूँ। अब फिर के किस तरह कर लेते हैं, 30 पारों का कुरान है, कैसे खत्म कुरान हम देखते हैं कि हमसे पहले ये सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, फिर कैसे मुमकिन है। पैगंबर ने फिर कहा, ऐ सलमान जब दावा किया है तो दलील भी पेश करो। जनाब सलमान फारसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने फला खुतबे में ये बयान किया था कि अगर कोई बिस्तर पे जाए
اور لیٹنے سے پہلے اگر 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر لے تو ایسا ہے کہ جیسے اس نے مکمل قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہو۔ میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں روزانہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر لیتا ہوں، تب محو خواب ہوتا ہوں۔ کہا اے سلمان تم نے سچ کہا۔ کا تیسرا دعویٰ پیغمبر نے کہا کون ہے تم میں وہ کہ جو رات بھر عبادت میں بسر کرتا ہو؟ سلمان فارسی یا رسول اللہ میں اس عمل کو بھی انجام دیتا ہوں کہ رات بھر عبادت میں بسر کرتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ کیسے ممکن ہے کہ جب یہ سو جاتے ہیں تو رات بھر عبادت میں بسر کیسے کر سکتے ہیں؟ کہ سلمان دلیل پیش کرو۔ کہ یا رسول اللہ آپ نے فلاں خطبے میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی انسان وضو کر کے لیٹ جائے تو اگرچہ وہ سو جاتا ہے مگر اس کا سو جانا عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں جب بستر پہ جاتا ہوں تو پہلے وضو کر لیتا ہوں اور بعد میرے محو خواب ہوتا ہوں، لہذا مجھے عبادت کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ پیغمبر نے کہا یقیناً سلمان تم نے سچ کہا۔ تو دیکھیے باتیں تو بہت مومنین سنتے ہیں مگر عمل کتنا کرتے ہیں یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا سچا مومن وہ ہے کہ جو باتیں سنتا جائے اس پہ عمل پیرا ہوتا چلا جائے اور ثواب حاصل کرتا چلا جائے۔ صلوات پڑھ دیے اعلان رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم 6 چیزوں کا مجھ سے عہد کرو، وعدہ کرو کہ ہم ان کو پورا کریں گے تو جنت کی ضمانت ہم لے لیتے ہیں۔ 6 کام تم کرو اور جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری ہماری۔ ان 6 چیزوں میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ سچ بولو، بولنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے مگر یہ کہ سچ بولو، خوب بولو جتنا جی چاہے بولیے، مگر یہ بھی سوچتے چلے جائیے کہ آیا ہم سچ بھی بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ اور دیکھیے یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکذب مفتاح کل شر، کہ جھوٹ ہر برائی کی چابی ہے۔ ہر برائی کی چابی جھوٹ ہے، جھوٹ ہی کے ذریعے سے ہر برائی کو کھولا جاتا ہے۔ ہر برائی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جھوٹ سے ہوتا ہے۔ لہذا اگر انسان جھوٹ سے دور ہوتا چلا جائے گا تو ہر برائی سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور اگر جھوٹ سے قریب ہو جائے گا تو خود بخود تمام برائیوں سے وہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ کتنا ہی وہ کہے کہ میں برائیوں سے دور ہوں، یہ دیکھو کہ اس کی زبان کتنی طیب و طاہر ہے، جتنی اس کی زبان طیب و طاہر ہوگی وہ برائیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی زبان اس کی خراب ہوگی سمجھ لو کہ اتنی ہی وہ برائیوں میں گھرا ہوا ہے، گرفتار ہے، وہ آزاد نہیں ہو سکتی۔ لہذا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں یہ ذہن میں رہے کہ ماہ مبارک رمضان آنے والا، اسی کے ذہن میں ہمیں تیاری کرنا ہے، آمادگی کرنا ہے، تاکہ خوشی بخوشی بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو سکیں اور اللہ کے مہمان بن سکیں،
اللہ میزبان ہے، اور ظاہر سی بات ہے جیسا میزبان ہوتا ہے وہ اپنے اعتبار سے اپنے مہمان کی تواضع کرتا ہے، تو اللہ سے بڑا کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ خوشا نصیب ہے وہ افراد جو اس ماہ مبارک میں اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں اور ان کا اللہ میزبان بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو وہ آنے لگا۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ مومنین کو ذکر مولا سے زیادہ نظر مولا سے محبت ہے۔ اگر معاملہ نظر مولا کا ہو تو دیکھیے مومنین ماشاءاللہ سے اس میں کیف اور سرور اور سب کچھ تبدیل ہو جائے۔ اب معاملہ ذکر مولا کا ہے تو وہاں تو امتحان کا معاملہ ہو جاتا ہے، انعام کا معاملہ نہیں رہتا ہے، صرف امتحان کا معاملہ رہ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے۔ تو بہرحال ایک شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ گناہوں کو ترک کر دوں، برائیوں کو انجام نہ دوں، مگر پھر جب معاملہ آ جاتا ہے ایک کب تک آدمی بیڑی پینے والا عہد کرتا کہ اب ایسا نہیں کریں گے، لیکن پھر وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ گٹکا استعمال کرنے والا کتنا عہد کرتا ہے مگر پھر وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ماہ مبارک رمضان کتنا طیب و طاہر مہینہ ہے، یہ ایسا مہینہ ہے اگر بیڑی سگریٹ گٹکا کھانے والا یہ عہد کر لے کہ میں ترک کر دوں گا تو یقیناً کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن اگر ماہ رمضان میں اس نے ایک مہینہ پار کر لیا تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمیشہ کے لیے ان تمام چیزوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ عہد ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح آدمی چاہتا تو ہے کہ یہ نہ کروں، بھئی سگریٹ پہ خود لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ صحت کے لیے خطرناک ہے، لیکن پھر بھی وہ استعمال کر رہا ہے، جان رہا ہے لیکن پھر نہیں مان پا رہا، عادت بنی ہوئی ہے، فطرت میں ہے۔ اسی طرح نے کہا میں حضور چاہتا تو ہوں کہ گناہوں کو ترک کر دوں لیکن پھر نہیں مانتا، کیا کروں؟ پیغمبر نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایک کام کر لو بس، بس یہ جی ہاں ایک بتائیے کیا ایسا ہے کہ سچ بولنا شروع کر دو تو کہا بس اور پھر کچھ بھی کروں؟ کہا ہاں باقی جو جی چاہے تمہارا کر لینا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بہت آسان نسخہ بتا دیا، اب تو مزہ ہی مزہ ہے۔ گویا ظاہراً ایسے ہی لگا کہ جیسے ہمارے ذاکری بھی کہہ دیتے ہیں کہ صاحب بس یا حسین کہو جنت، تبرک لے لو جنت، وہ تو بھائی جنت کا ٹکٹ دینے کے لیے آتے ہی ہیں، تو اس کو بھی ظاہراً ایسے ہی لگا، مگر ذاکر کی زبان اور ہوتی ہے، معصوم کی زبان اور، یہ معصوم کی زبان آ تو گیا بڑا خوشی خوشی، ارے صاحب آج تو مل گیا نسخہ، چلو ایک کام کر لیں گے اور پھر چھٹکارا۔ اب یہ آیا، اب مسئلہ اس نے جو عادت ہے کہ صاحب چوری کرنے جائیں، چلا یہ، اگر جب چلا چل دیا تو اس نے سوچا جا تو رہے، اگر کسی نے معلوم کر لیا کہاں جا رہے ہو تو کیا کہیں گے، جواب کیا دیں گے؟ چوری کرنے، یا چوری کر کے لے آئے، یہ سامان کہاں سے لے کر آئے، کیسے کہیں گے کہ ہم چرا کر لائے؟ اگر پکڑ لیا گیا، تھانے میں لے جایا گیا اور معلوم کیا تو کیا کہیں گے؟ سوچا بھائی معاملہ تو پھر میں گرفتار ہو جاؤں گا بھائی، اس کو تو اب اس طرح جو برائی کرنا چاہ رہا تھا تو فوراً یہی بات آ جائے کہ اگر معلوم کیا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بھائی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اس نے اس پہ عمل کیا کہ مجھے سچ بولنا ہے تو جتنا جتنا اس عہد کو پورا کرتا چلا گیا تمام برائیوں سے خود بخود دور ہوتا چلا گیا۔ صلوات پڑھ دیے محمد۔ تو قرآن مجید نے بھی کہا ہے قولوا قولا سدیدا، کہ کہو بات بالکل جچی تلی، جو بات کہو تو جچی تلی بالکل ڈنڈی کی طرح سونا جیسے تولا جاتا ہے، اپنی بات کو اسی طرح کہو۔ قولوا
قولا سدیدا، بات بالکل تمہاری جچی تلی ہونا چاہیے. کئی بار عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، کہ عدل انصاف سے کام لو، اس لیے کہ یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. گویا تم اگر متقی بننا چاہتے ہو، تقوی کے قریب ہونا چاہتے ہو، تو عدالت سے کام لو، عدالت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو. بڑے بڑے ہوتے ہیں مگر جب معاملہ آتا ہے ایک طرف دیکھا کہ ہمارے ذوالفقار بھائی جاننے والے اور ایک طرف جانا ہے تو غیر ہے، تو فوراً ہم نے یوں جو کرا، بات کچھ تھی اور پھر بھی ہماری بات جلدی طرف جھک گئی، تو کیا ہوا؟ یہ بات نہیں جھکی بلکہ ہم عدالت سے خارج ہو گئے. اگر ہم نے ذرا بھی ادھر کا ادھر معاملہ کر دیا، لفظوں کو بات کچھ کہنا تھی اور کچھ کا کچھ کہہ گئے، تو ہم نے ایک لمحے میں اپنی عدالت کو گوا دیا. اور قرآن مجید میں اعلان ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دے رہا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا. عدل کیا ہے؟ میں کس طرح بیان کروں؟ دیکھیں میری عادت ہے کہ میں باتوں کو بہت آسان کر کے پیش کرتا ہوں تاکہ جو بچے ہیں میرے کم سے وہ بچے بھی سمجھ لیں. بھائی میری سمجھانے کا مجھے پورا اختیار ہے، اس لیے کہ جو داڑھی ہے میری سفید ہو چکی ہے تو میں اپنے بچوں کو تو سمجھا سکتا ہوں. صلوات پڑھتی ہیں ان کے لیے. یہ ہے بزرگوں سے معذرت کہ عدل کیسے سمجھیں کہ بے شک اللہ عدالت کا حکم دے گا. بھائی آپ نے آپ آ رہے تھے اسٹیشن جنکشن کو اترے، آپ نے ایک آٹو والے سے کہا بھائی مجھے گھر تک چھوڑ دو، کتنے 500 روپئے. اب جب یہاں گھر آیا تو آپ نے کہا نہیں تو یار 400 لے لو. ارے بہت. تو کیا ہوا؟ آپ نے اگر 450 دے دیے تو یہی اس پہ ظلم ہوگا کہ طے کیا تھا کچھ اور آپ اس کو عطا کر رہے ہیں کچھ. ایک مزدور کو آپ نے اپنے یہاں کام کے لیے رکھا، 300 روپے معین کیے اور اس کو اگر 299 بھی دینے لگے تو یہ بھی ظلم ہو گیا. ظلم ہو گیا تو آپ ظالم بن گئے. آپ نے نمازیں بھی بہت پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارے اعمال خیر کر رہے ہیں، لیکن ایک کسی معمولی مزدور پر آپ نے اگر یہ تھوڑا سا معاملہ گڑبڑ کر دیا تو ظالم بن گئے. اور یہ بھی نہیں کہ آپ کے قوم کا تھا، قبیلے کا تھا، کسی بھی مذہب کا ہو، غیر مسلم ہو، کسی ہی پستہ خاندان سے ہو، لیکن اگر آپ نے اس کے معاملے میں تھوڑا سا ایرا پھیری کر دی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ بن گئے ظالم. ظالم ہونے سے کوئی روک سکتا نہیں، آپ کی عبادت نہیں روک سکتی. تو یہ ہے ظلم کہ آپ نے طے کیا کچھ اور پھر تھوڑا سا بھی اگر آپ نے اس کو کم دے دیا تو یہ آپ ظالم. اگر پورا کا پورا دے دیا آپ نے، اس سے 500 روپے طے کی، اس نے کام کیا، آپ نے پورے 500 دے دیے، تو یہ ہے عدالت. لیکن اللہ کہہ رہا ہے بل احسان، احسان کا بھی حکم کر رہا ہے. اب کیا ہے، وہ کام کرنے آیا، آپ نے کہا لیجیے ارے چائے بھی پی لیجیے، یہ ناشتہ بھی کر لیجیے، یہ کھانا بھی کھا لیجیے، اور اس کے علاوہ آپ نے 500 طے کیے، 10 روپے اور دے دیے کہ بھائی صاحب یہ کرایہ کے آپ رکھیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے عدل بھی کیا اور احسان بھی کیا ہے. تو اللہ کس چیز کا حکم دے رہا ہے؟ عدل کا بھی حکم دے رہا ہے اور احسان کرنے کا بھی. اگر آپ احسان کرو گے تو اس سے سمجھا جائے گا کہ آپ کی فکر کیا ہے، آپ کا ذہن کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کا کردار کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد. پھر کیا کہا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو. پسینہ خشک نہ ہونے پائے اور اس سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. کا بات کیا ہے؟ کہ دیکھو جب اس نے کام کیا دن بھر تو وہ نڈھال ہو جاتا ہے،
وہ ایک طرح سے اس کا چہرہ کمڑا جاتا ہے، وہ محنت کیے ہوئے ہے، اسے تکان، اسے احساس ہے، چہرہ اس کا بدلا ہے، پسینہ آ رہا ہے، مگر جیسے ہی تم نے فوراً ہی اس کو مزدور کی مزدوری دے دی تو جب وہ اجرت کو دیکھتا ہے، جب پیسہ دیکھتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اس کو کچھ راحت محسوس ہوتی ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ دیکھو تم جب ایک مزدور کا دل خوش کرو گے تو اللہ تمہارا خود بخود دل خوش کر دے گا، تمہاری تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اور یاد رکھنا کہ اگر تم نے ایک مزدور کا دل دکھا دیا تو کبھی بھی تمہیں سکون نہیں مل سکتا ہے، کبھی تمہیں چین نہیں مل سکتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچائی کا حکم پیغمبر نے بھی دیا ہے، قرآن نے بھی دیا ہے کہ تم ان سچوں کے ساتھ کب ہوگے؟ جب خود سچے بن جاؤ گے۔ طہارت کو قبول کرتی ہے، نجاست کو قبول کرتی ہے۔ جب تم سچے خود بن جاؤ گے تب کہیں سچوں کے ساتھ ہو سکتے ہو، اور اگر تم میں خود صداقت نہیں پائی جا سکتی ہے تو تم سچوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ دیکھیں میرا مقصد یہ رہتا ہے کہ داد والی اور بہت زیادہ شور و شرابے والی تو میں مجلس پڑھتا نہیں۔ میں اپنی کامیابی کی علامت یہ سمجھتا ہوں کہ مومنین اگر بیدار رہیں تو بس یہی کامیابی کی بہترین علامت میرے لیے الحمدللہ۔ میں ایسی مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں کہ مومنین سو جائیں، جب کچھ اگر سو جائے تو بھائی ہیں آپ ہیں تو یہ تو جاگتے رہیں گے، اگر کثرت رہے گی تو بھی کام چل جائے گا۔ یہ صلوات پڑھا تو سچائی کا بہت دخل ہے اسلام میں۔ تو حضور نے کہا کہ سچائی کا دامن تھام لو۔ پھر اس کے بعد منزل ہے کہ اگر وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو۔ پھر تیسری چیز ہے امانت میں خیانت نہ کرو۔ اور دیکھیں یہ چیزیں پیغمبر میں بہت عدم پائی جاتی تھی۔ کفار نے بھی کہا کہ کائنات میں ان سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے اور کائنات میں ان سے بڑا کوئی امانت دار نہیں ہے۔ تو عزیزو پیغمبر کے اگر قریب آنا ہے تو ان دو عادتوں کو آپ خصوصی طور سے اپنائیے، ایک سچائی اور دوسرے امانت داری۔ تو وعدہ کر کے وعدے کو مکرنا نہیں چاہیے بلکہ اس کو پورا کر دینا چاہیے۔ اب عام طور سے آدمی اس چیز کی اہمیت نہیں دیتا۔ مجھے معلوم ہے کہ میں سیتل میں رہوں گا نہیں، مگر صاحب کو ضرور حاجت تھی مجھ سے، کہا ہم آنے والے ہیں، کہا اچھا آ جائیے۔ معلوم ہے کہ میں نہیں رہوں گا سیتل میں، لیکن پھر بھی بلا دیا۔ اب کوئی بیچارہ لکھنؤ سے آیا، دلی سے آیا، مانی کتنی اسے مشقتیں اور کتنی مصیبتیں اور کتنا کام چھوڑ کے وہ میرے پاس آیا، اور مجھے معلوم ہے کہ میری ملاقات نہیں ہوگی، اور میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آ جائیے، مل جائیں گے۔ تو آپ بتائیے جتنی بھی راستے میں اس کو مصیبتیں پریشانیاں، مالے خدا نہ کرتا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کچھ ہو جائے، یا جتنے بھی اس کو نقصانات ہوں گے اس کا ذمہ دار کون رہے گا؟ یقین سے آپ بتائیے۔ اب اسی طرح آپ سوچتے چلے جائیے۔ اب وعدہ چاہے آپ عام انسان کا ہو اور وہ مکر جائے، چاہے وعدہ کسی وکیل کا ہو، چاہے وہ وعدہ کسی انجینئر کا ہو، یا وہ وعدہ کسی مولانا صاحب اور ذاکر صاحب کا ہو کہ صاحب آنا، آ جائیں گے، لیکن اب دیکھا کہ صاحب ایک جج صاحب کیا کا پروگرام مل گیا، ایک راجہ صاحب نے ان کو بلا لیا۔ ارے صاحب راجہ صاحب کا تو ایک اشرا بھی اتنے کا نہیں ہو سکتی، مجلس ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا بھائی طبیعت ٹھیک نہیں ہو اس طرح،
تو وعدہ کسی کا بھی ہو اگر وہ مکر گیا ہے تو بہرحال ایمان سے خارج تو ہو ہی جائے گا. اس کی مجلسیں یا ذاکری اس کو بچا نہیں سکتی ہیں، کوئی بھی ہو، لیکن وعدہ خلافی ادھر کیا اور ادھر ایمان سے خارج ہو جائے گا. اور یہ میں اپنی جانب سے نہیں بلکہ حدیث میں ہے کہ علامت مومن کیا ہے. مومن کو پہچاننا ہے تو مومن کسی خاندان میں نہیں بنتا ہے یا منافق، بلکہ اپنے کردار کے ذریعے سے بنتا ہے. تو یہی 3 علامتیں بتائی گئی ہیں کہ اگر مومن کو پہچاننا ہے تو یہ دیکھو، بولنے میں سچ بولتا ہو، وعدہ کر کے وعدہ وفائی کرتا ہو اور امانت میں خیانت نہ کرتا ہو. تو عزیزو اس کا مفہوم کیا نکلا؟ ہر چیز اپنے اپوزٹ پہ بھی دلالت کرتی ہے. 3 چیزیں علامت مومن ہے: بولے تو سچ بولے، وعدہ وفا کرے، امانت میں خیانت نہ کرے. وہ منافق بھی کون ہوگا؟ بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، امانت میں خیانت کرتا چلا جائے. صلوات پڑھیے محمد. اور پھر حدیث کو اڑا دوں کہ پیغمبر نے آواز دی کہ اے علی، مومن کبھی بھی تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، چاہے تو اپنی تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کو قتل کر دے، اس کو ذبح کر دے، مگر پھر بھی وہ تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. اور منافق کے سامنے اگر پوری کائنات بھی رکھ دے گا تب بھی وہ تجھ سے دوستی نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ یہ اٹل فیصلہ ہے کہ مومن کبھی تجھ سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے اور منافق کبھی دوستی نہیں کر سکتا ہے. نہیں تو میں لفظوں کو بدل کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی دوستی کر سکتا ہے لیکن علی سے جھوٹا دوستی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ منافق ہے. کوئی بھی علی سے دوستی کر سکتا ہے لیکن وعدہ خلافی کرنے والا علی سے دوستی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ منافق ہے. کوئی بھی علی سے دوستی کر سکتا ہے لیکن امانت میں خیانت کرنے والا علی سے دوستی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ منافق ہے. صلوات پڑھ دیئے محمد. تو یہ کیفیت ہے، یہ حالت ہے. بہت آسان، دیکھیے، نہ مومن بننا آسان ہے نہ متقی بننا آسان ہے. کردار سے پہچانا جائے گا کہ مومن کون ہے، متقی کون ہے، اور کردار ہی سے پتہ چلے گا کہ منافق کون ہے. ہم دن بھر جھوٹ بولتے رہے کہ ہم سے بڑا مومن کوئی نہیں، تو یہ خیال تو ہو سکتا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. دیکھیے، ایک خواب وہ ہوتا ہے کہ جو بستر پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن ایک خواب وہ ہے کہ جو انسان جاگتے میں دیکھتا ہے. تو جو سوتے میں خواب دیکھتا ہے وہ بہت آسان ہے اس کو سمجھنا، کہ وہ بستر پہ لیٹا ہوا تھا اور اس نے دیکھا. ٹائم تو بھی میں سمجھتا ہوں میرا اتنا ہو گیا جتنا مجھے پڑھنا تھی. صلوات پڑھ دیے. میں 40 منٹ سے زیادہ کا عادی نہیں ہوں، بہت پون گھنٹہ، لہذا بس سمجھ لیجیے اسی پہ اختتامی منزل تک آنا چاہتا ہوں. صلوات پڑھ دیے. تو بہرحال ایک کیفیت ہے اور ایک حالت ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے اور کائنات کو بتانا ہے کہ عظمت اہل بیت اور کردار اہل بیت اور اخلاق اہل بیت کیا ہے. ہمیں ہر لمحہ، ہر جگہ اور ہر فکر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے اور اپنے آپ کو کردار سے بتانا ہے کہ ہم اہل بیت سے کتنے قریب ہیں اور اہل بیت ہمیں کب اپنا بنا سکتے ہیں یا اپنا مان سکتے ہیں. تو ہمیں ہر لمحہ، ہر وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر منزل آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ 6 چیزوں کو تم اپنا لو تو ہم تمہاری جنت کی ذمہ داری لے جا رہی ہے. ایک، سچ بولو، دوسرے امانت میں خیانت نہ کرو، اور وعدہ کرو تو وعدے میں وفاداری ہونا چاہیے،
اور پھر کہا کہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے، اپنی نگاہوں کو جھکائے۔ اچھا، یہ عام طور سے آدمی کا مزاج ہے کہ وہ دوسرے ہی کو گناہگار ٹھہرانا چاہتا ہے۔ آپ سڑک پہ جائیں تو عام طور سے اگر سائیکل والا ہے تو موٹر سائیکل والا سائیکل والے ہی کو غلط کہے گا، چاہے اس کی غلطی، کار والا اس کو بائک والے کو کہے، یا بڑا آدمی ہے بیچارہ کوئی کمزور آدمی ہے تو ہمیشہ کمزور کی غلطی نکلتی ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ چاہے غلط خود جا رہا ہے رونگ سے، تم یہاں پر کیوں؟ تو یہ دوسرے کو غلط بتانا بہت آسان ہے، لیکن خود کو غلط سمجھنا یہ بہت مشکل۔ اب اسی طرح عام طور سے پردے کا جہاں تصور آتا ہے تو فوراً ہی ہم لوگ جو ہے وہ مستورات کے صنف نازک کے سر رکھ دیتے ہیں، دیکھو کتنی وہ بے پردہ ہے، فوراً اس کو۔ ٹھیک ہے، غلط ہے، اس کے لیے بھی سب کچھ روایتیں ہیں، قرآن حدیث کے پردے میں رہنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب خطر نہیں بنتا ہے کہ وہ بے پردہ ہے تو آپ اس سے زیادہ بے پردہ ہو جائیں۔ اب آپ کی نگاہیں نہیں ہٹ رہی کہ جب تک سامنا رہے تو پھر آپ کے لیے بھی تو کچھ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے غلطی کر دی ہے، وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہے، تو پھر آپ کو بھی تو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ قرآن نے آپ سے بھی کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، جھکائے رکھو۔ اگر وہ بے پردہ ہے اور آپ بھی اگر ویسا ہی بن گئے تو جیسے وہ گناہگار ہے ویسے ہی آپ بھی گناہگار بن جائیں۔ حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیے۔ تو یہ چوتھی بات ہو گئی۔ پھر پانچویں بات، اور پیغمبر اسلام نے کہا کہ دیکھو اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو۔ پھر پیغمبر اسلام کہتے ہیں کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رہو۔ دیکھو کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پہ زیادتی نہ کرنا۔ اور پھر چھٹی چیز کہ تم پاک دامنی اختیار کرنا، اپنے حفاظت کرنا ہر طرح سے، کسی طرح اپنے دامن کو داغدار نہ ہونے دینا۔ اسی لیے کہا لا تقربوا الزنا انہ فاحشہ وساء سبیلا، کہ دیکھو کبھی بھی زنا کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، اس لیے کہ وہ انسان اس بد عمل کو کرتا بعد میں ہے، پہلے بے حیا بن جاتا۔ لہذا اپنے آپ کو اگر حیادار رہنا ہے تو پھر اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا۔ اگر تم ان 6 چیزوں کو انجام دے دو گے تو جنت کی ذمہ داری ہم تم سے لیں۔ اپنے ہاتھوں کو روکے، حدیث میں بھی آیا ہے المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک حدیث اس طرح کی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون بیدہ ولسانہ، حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور اسی طرح کی ایک حدیث وہ ہے کہ جس میں اور زیادہ وسعت ہے، المسلم من سلم الناس بیدہ ولسانہ، کہ حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کائنات کے تمام لوگ محفوظ ہیں۔ اب دیکھیں یہاں مسلم کی بھی خیر نہیں رکھی، بلکہ کائنات کا کوئی بھی انسان ہے، کسی مذہب کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اگر آپ نے اس کو اذیت پہنچا دی اپنی زبان کے ذریعے سے یا اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی پاور کے ذریعے سے، تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اور جب مسلمان نہیں رہ سکتے تو مومن کیسے رہ سکتے ہو؟ جب مومن نہیں رہ سکتے تو متقی کیسے رہ سکتے ہو؟ جب متقی نہیں رہ سکتے تو صادقین کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہو؟ صلوات پڑھیے محمد۔ تو یقیناً ہمیں غور و خوض کرنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں لمحہ لمحہ سمجھنا ہے کہ ہماری زبان کے ذریعے سے، ہمارے ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ کوئی پڑوسی ہے اس کو اذیت نہ پہنچائے۔ ایک انسان نے اپنا
مکان کی بات کی تو اس نے مان لیا مکان تھا 5 لاکھ کا اور اس نے اس کے پیسے مانگے 10 لاکھ. 1 کروڑ کا مکان تھا تو اس نے مانگے 2 کروڑ. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی ڈبل مانگا جائے گا تو بفر جائیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہوں تجربے کار ہوں وہ تو ایک دم بھڑک جائیں گے. سر ہم سے کیا مذاق کر رہے ہیں, بیچنا بھی ہے یا خالی مذاق کر رہے ہیں. تو جب اس سے کہا کہ مکان تو تمہارا اتنے کا ہے اور قیمت اس کی آپ ڈبل مانگ رہے ہیں تو آخر ایسا معاملہ کیا. تو اس نے کہا بات تو صحیح ہے کہ میرا مکان تو بہرحال 10 لاکھ کا ہے, میں نے 20 مانگے. ہاں بات ایسی کا پھر ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کہتے کو بات یہ ہے کہ میں 10 لاکھ میں تو یا 1 کروڑ میں تو اپنا مکان بیچ رہا ہوں اور 1 کروڑ میں اپنا پڑوس بیچ رہا ہوں. کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پڑوس آپ کو نہیں مل سکتا کہ جتنا اچھا میرا پڑوس ہے. تو ایک مکان کی قیمت, جگہ کی قیمت بھی ہوتی ہے اور پڑوس کی قیمت بھی ہوتی ہے. یہ کیسے ہوتی ہے؟ کیا پڑوس یا در و دیوار اچھے نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہاں کے رہنے والے اچھے ہوتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ آپ جہاں بھی رہیں اس طرح زندگی گزاریے, کہنا نہ پڑے کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں بلکہ انسان خود کہے جب ان کے چاہنے والے ایسے ہیں تو ان کے مولا کیسے ہوں گے, ان کے آقا کیسے ہوں گے. صلوات پڑھ دیے محمد. تو اس طرح کا کردار اور ایسی سیرت اور ایسا اخلاق ہونا چاہیے کہ میں یہی کہوں گا آخر میں کہ ہم امام زمانہ کا انتظار بڑے بڑے کہ منتظر کے جلووں کی منتظر قیامت ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں طرح طرح کے اشعار اور دن رات, لیکن حقیقت میں ایک دوسرا طریقہ بھی اپنائیے انتظار کا. ہم نے انتظار کا طریقہ پٹاخے بھی سمجھ لیے, ٹھیک ہے, حلوہ سمجھ لیا, بریانی سمجھ لیا, کھیر سمجھ لیا, نظم نیاز, ٹھیک ہے, یہ بھی طریقہ اچھا ہے. معذاللہ میں کوئی اس کا مخالف نہیں ہوں, میں بھی شامل ہے, آپ کے شریک ہوں, لیکن تھوڑا سا ہٹ کے میں کہنا چاہتا ہوں ایک انتظار کا یہ بھی طریقہ ہے کہ علمی اعتبار سے انتظار کیجیے, ان کے اخلاق کے اعتبار سے انتظار کیجیے, کردار کے اعتبار سے ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کیجیے, ان کے علم کو اپنانے کی کوشش کیجیے, ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کیجیے, ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کیجیے. وہی ہے کہ جب وہ ایسے تھے کہ جو کہہ دیتے تھے ہو جاتا تھا, انہوں نے کہہ دیا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں, حقیقت نہیں تھی مگر اللہ نے اس کو حقیقت میں تبدیل کر دیا. جو یہ کہتے چلے جائیں گے وہ ہوتا چلا جائے گا. تو کم سے کم ہماری زبان میں بھی ایسی تاثیر ہونا چاہیے کہ ہم کم سے کم گناہوں سے اور جھوٹ سے تو دور رہیں. اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں تو حقیقی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم و کمال میں ان سے قریب تر ہوتے چلے جائیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ لیس الجمال باسباب تزیننا, جمال خوبصورتی ان کپڑوں کے ذریعے سے نہیں ہے کہ جن کو ہم زیب تن کر لیتے ہیں, راستہ پہ راستہ کر لیتے ہیں. ان الجمال علم والادب, بلکہ بہترین خوبصورتی اور بہترین جمال علم کا ہوتا ہے, ادب کا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دیے محمد ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں, ان کے علم کو اپنانے کی کوشش کریں, ان کے تقوی کو اپنانے کی کوشش کریں, ان کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں. جب ان کے کردار سے قریب ہوتے چلے جائیں گے تو یہی بہترین انتظار کا سامان ہوگا, انتظار کے وسائل. بس یہ سارے ثواب کی مجلس ہے. اب وہ بچے جو
دونوں خاص سایوں سے محروم ہے، باپ کا سایہ، ماں کا سایہ، دونوں سائے نہ رہے تو یقیناً کتنی بڑی مصیبت اور کتنی بڑی پریشانی اور آفتوں کا سامنا آ جاتا ہے کہ جہاں دونوں سہارے اڑ جائیں۔ ماں کی محبت اور ماں کا پیار کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ معذرت کے ساتھ کہیں باپ کی محبت اور اس کی انسیت ایک مغموم اور مظلوم محبت ہوتی ہے باپ کی۔ دیکھیے جس طرح مزدور محنت کرتا ہے، جب اس کو اجرت مل جاتی ہے تو اس کو سکون مل جاتا ہے، اسی طرح ماں مصیبتیں اٹھاتی ہے، پریشانیاں اٹھاتی ہے، مگر عام طور سے بچہ ماں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ تو بڑی مصیبتیں اٹھائی مگر جیسے بچے کو آغوش میں لیا، پیار کر لیا تو اس کو سکون مل گیا، ساری مصیبتوں کو وہ بھول جاتی ہے کہ اس بچے کی وجہ سے رات بھر میں سوئی نہیں، خود سوکھے میں رہی، بچے کو گیلے میں نہیں آنے دیا، خود وہ دھوپ میں رہتی ہے مگر بچے کو سائے میں رکھتی ہے، خود پیاسی ہے مگر بچہ پیاسا نہ رہے، خود بھوکی ہے مگر بچہ بھوکا نہ رہے، یہ سب کچھ ہوتا مگر بچہ چونکہ اس سے متصل رہتا ہے تو دل کو سکون اور قرار رہتا ہے۔ مگر ماں کے مقابلے میں باپ کی محبت اللہ، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ یہ گھر سے چلے گئے اور سال ہر سال تک رہے، بچہ پروان چڑھ رہا ہے، دل میں امنگ ہے، محبت ہے، مگر پیار کرے تو کیسے کرے؟ دور ہے۔ آج کل تو وسائل ہیں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں فون کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے، لیکن پہلے کا زمانہ نہ دیکھ سکتے، نہ کچھ کہہ سکتے، نہ بول سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو سالہ سال تک یہ باہر رہے۔ بتائیے کیسی محبت، یہ سسکتی ہوئی محبت ہے کہ نہیں؟ مظلوم محبت ہے باپ کی باپ۔ کتنے ایسے باپ ہیں کہ وہ آنا جانا تو رہتا ہے مگر وقت ایسا ہے، صبح ان کو صبح نکلنا، جی چاہتا ہے پیار کرنے، لیکن صبح سویرے جانا، دیکھا بچہ سو رہا تھا، اس کی نیند میں خلل نہ ہو، چلے گئے، پھر شام کو آئے، اتنا ٹائم ہو گیا تو بچہ پھر سوتا ہوا دکھائی دیا۔ تو کتنے ایسے حالات گزر جاتے ہیں اور باپ اپنی حسرتیں بھی پوری نہیں کر پاتا، اپنی تمنائیں پوری نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ باپ کی ایک مظلومانہ محبت ہوتی ہے، ایک مغموم محبت ہوتی ہے۔ اور پھر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دیکھیے ماں ہے جو بڑے بیٹے پر بھی، صرف رسیدہ بیٹے کو بھی پیار کر لیتی ہے، مگر باپ ہے کہ جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے تو پیار کرتے ہوئے بھی جھجکتا ہے۔ وہ جوان بیٹا ہو جاتا ہے تو یوں بھی اگر قریب بھی 7 سال بھی ہے تو اپنی محبتوں کا اظہار، تو کتنے ایسے باپ ہوتے ہیں جو سسکتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کھل کر اپنی محبت کا صحیح سے اظہار بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ مگر میں کہوں گا کائنات کے بہت ماں باپ گزرے مگر سوچو کہ حسین جیسا باپ کا تاریخ میں ہوگا، کائنات میں ہوگا، کہ جس کو پروردگار عالم نے اتنا حسین، اتنا جمیل، ایسا بیٹا آقا چاند جیسا، بلکہ چاند اس کے سامنے موند ہے، چاند کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے کیسا بیٹا عطا کیا کہ جو شکل میں، شباہت میں، سیرت میں پیغمبر جیسا، اللہ اکبر، کتنے خوبصورت، کتنے حسین تھے جناب علی اکبر۔ تو حسین کو اپنے علی اکبر سے کتنی محبت ہو، جب ولادت ہو گئی اور شہرت ہوئی کہ پروردگار عالم نے حسین کو علی اکبر جیسا بیٹا عطا کیا۔ ایک چاہنے والا آ گیا، میں نے سنا ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کو علی اکبر جیسا بیٹا، یقیناً کہ میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، لے کر آ گئے، زیارت کی، دل کو تسلی ہوئی، کہا مولا ایک تمنا ہے میرے دل میں، کا بیان کر،
کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھے بھی علی اکبر جیسا فرزند عطا کر دے۔ تو چاہنے والا تھا، امام نے اس کا دل نہیں توڑا، سوال کر لیا، اچھا اتنا بتا دے، اگر میں دعا کروں اور دعا قبول ہو جائے، اللہ تجھے اکبر جیسا بیٹا دے دے، تو ایک بات بتا دے، اگر اس کے پیر میں کانٹا چبھنے کو ہو تو تیری محبت کی کیفیت کیا ہوگی؟ کہ اگر پروردگار عالم مجھے اکبر جیسا بیٹا عطا کر دے اور اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنے کو ہو تو میری محبت کا تقاضا یہ ہوگا کہ وہ کانٹا میری آنکھ میں لگ جائے مگر اس بیٹے کے پیر میں نہ لگے کہ جو علی اکبر جیسا ہو۔ امام نے کہا بس بس اب دعا کی تمنا نہ کرنا، کا مولا کیا میرا قصور ہے؟ کہا جب تو ایک کانٹے کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو برچھی کی تکلیف کو کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ آزادارو، بس یہ محبت ہوتی ہے باپ اور بیٹے کی، مگر حسین کو اپنے جوان بیٹے سے کتنی محبت تھی، تاریخ شاید ہے، کربلا کا منظر گواہ ہے کہ ہر ایک کو حسین نے جب سوار کیا، رخصت کیا تو حسین کا دل ہر ایک کے لیے تڑپا، مگر وہ کیفیت نہیں دکھی جو علی اکبر کو رخصت کرتے ہوئے حسین کے سامنے آئی۔ حسین کو رخصت بھی کر دیا مگر کیا دیکھا علی اکبر نے؟ ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، کچھ آہٹ محسوس کی۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حسین پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ارے فوراً علی اکبر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، بابا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اب میرے پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے تاریخی جملہ کہا، اے میرے لال علی اکبر، کاش کہ تم بھی صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ جوان بیٹے سے باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ جاؤ میرے لال، جب جب میرا سامنا رہے مجھ کو دیکھتے رہنا۔ اب ایک نفسیاتی یہاں پہ وہ افراد بھی موجود ہیں کہ جو صاحب اولاد ہیں، شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں ان کے جوان بیٹے سلامت رہیں۔ عزادارو کہ جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے نا، ماں تو پیار کر لیتی ہے اس لیے کہ اس کے یہاں جذبات کا اظہار پایا جاتا ہے، مگر باپ ارے شرم سے اپنے جوان بیٹے کو قریب میں ہوتے ہوئے بھی پیار نہیں کرتا ہے۔ اب سوچو کہ حسین کو علی اکبر کتنا پیارا ہوگا، کتنا بھاتا ہوگا۔ آزادارو اس منظر کو ذرا یاد کر لیجئے کہ جب شہزادہ علی اکبر جنگ میں گئے اور خون میں نہا کر واپس آ گئے اور کہا بابا آج علی اکبر کو سوال کرنا چاہتا ہے، بابا عطا کر دینا۔ جبکہ شہزادہ علی اکبر سے حسین خود کہتے تھے بیٹا مانگو، مجھ سے مانگو نا، تو یہ کہہ دیتے تھے کیا مانگو؟ ارے میری پھپھی نے کوئی ایسی چاہت ہی باقی نہیں رکھی کہ علی اکبر کچھ مانگے۔ آج زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ ارے شہزادہ علی اکبر نے اپنے آقا سے، اپنے بابا سے سوال کیا۔ ارے ماں باپ یہاں پہ موجود ہیں، کتنی مرتبہ اپنے بچوں کے لیے تحفے تحائف لے کر آتے ہیں۔ حکم بھی ہے کہ جب گھر میں آؤ تو اپنے بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر آؤ، کوئی تحائف لے کر آؤ، ایسے نہ جاؤ۔ اب سوچو کہ پہلی مرتبہ حسین سے علی اکبر نے سوال کیا کہ بیٹا کیا چاہتے ہو؟ کہ بابا تھوڑا سا پانی مل جاتا تو میں بتاتا دشمنوں کو کہ جنگ کیسے کی جاتی ہے۔ اگر ان ظالموں کو خیبر و خندق یاد نہ دلا دیتا تو میرا بھی نام علی اکبر نہیں ہے۔ ارے جیسے اتنا کا حسین دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ وہ حسین ہے کہ جس نے فطر اس کو آتے ہی بالوں پر عطا کر دیے، راحت کو بیٹے عطا کر دیے، جس نے کائنات کو سب کچھ عطا کیا اور کائنات حسین کے صدقے میں سب کچھ پاتی رہے گی، مگر وہ اپنے بیٹے کو کچھ نہ دے سکا۔ ارے کہا میرے لال پانی تو ممکن نہیں ہے، مگر ایک
ترکیب ہے کہ تم اپنی زبان کو میرے دہن میں لے آؤ۔ ارے شہزادہ علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان کو دہن امام میں رکھا، فوراً ہی باہر نکالا کہ بابا بابا، ارے آپ کی زبان تو میری زبان سے زیادہ خشک ہے، آپ کی زبان میں کانٹے محسوس ہوتے ہیں۔ ایک تو تصور یہ ہے، بتانا چاہتے تھے کائنات سمجھے کہ ارے جو حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کر لایا ہے، پیاس سے اس کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ اور دوسری صورت کہ جوان بیٹے سے باپ ارے پیار کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر پاتا ہے۔ ارے کربلا میں حسین بھی اپنے اکبر کو پیار کرنا چاہتے تھے مگر نہ کر پائے۔ ایک صورت نکالی میرے لال، ارے اپنی زبان کو میرے دہن میں لاؤ۔ ادھر علی اکبر نے اپنی زبان دہن امام میں رکھا اور حسین نے اکبر کو پیار کیا ہوگا۔ ارے اب یہ چہرہ رسالت کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ اب یہ میرا حسین بیٹا ارے میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ آواز دیا ہے میرے لال، ارے پانی تو ممکن نہیں ہے، ارے لو انگشتری لو، اس کو دہن میں ڈالو، شاید سکون مل جائے۔ ہاں زدارو، ارے حسین کے بیٹے تھے نا، غیرت دار بیٹے تھے، اپنے بابا سے سوال آپ تو کر لیا مگر اب جو نتیجہ دیکھا کہ ہائے میرے بابا کی زبان میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، ارے سوال تو کر لیا مگر احساس ہوا اکبر میں نے تو غلط کیا جو اپنے اس پیاسے بابا سے سوال کر لیا جو مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ ابادارو شہزادے علی اکبر کو جاتے جاتے یہ احساس بہت ستاتا رہا، ہائے میں نے اپنے کتنے بڑے پیاسے بابا سے سوال کر لیا۔ اور اس احساس کا نتیجہ آخر تک دکھتا رہا کہ سینے پہ برچھی کھا چکے ہیں شہزادہ علی اکبر۔ اب جو حسین علی اکبر کے قریب آئے تو سب سے پہلا جملہ تھا بابا بابا اب میری پیاس کی آپ فکر نہ کرنا۔ کہ کیوں میرے بابا؟ کہے بابا میرے دادا سامنے کھڑے ہوئے ہیں، جامِ کوثر لیے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں میرے لال علی اکبر ایک جام تیرے لیے ہے، ایک تیرے بابا حسین کے لیے ہے۔ اے میرے بابا مجھے معاف کرنا کہ میں نے آپ سے پیاس کے عالم میں سوال آپ کر لیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارہ ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، پروردگارہ ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھنا۔ پروردگارہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ قرآن و اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس کی برکتوں و رحمتوں سے سرفراز کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اس کے بعد ماہ مبارک رمضان آنے والا ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا کہ ہمیں اللہ کا مہمان بننے کی توفیق عنایت فرما، اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس کی گئی ہے ان کی مغفرت فرما کر جبار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے متعلقین جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کو جبار معصوم میں جگہ عنایت فرما۔ جو متعلقین ہیں پروردگارہ تجھے واسطہ محمد کا، محمد اور آل محمد کا کہ ان کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما اور ان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارہ دنیاوی و دینی دونوں طرح کی کامیابی عطا فرما۔
پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو آپ کے امان و انصار میں قرار دے۔ بار دیگر آپ تمامی حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب عابد علی ابن صابر حسین اور رضوانہ بنت وراثت حسین کے لیے